بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی آج جو حدیث کو بتانی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اذا سئل شیء اذا اراد، فرمایا کہ ایک شخص نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا، حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، تو اب فرمایا کہ جب بھی حضور سے سوال کیا تو حضور نے لا نہیں کہا۔ دو چیزیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے بھی سوال کیا تو حضور نے لا نہیں کہا، یعنی لا کا مطلب نہیں، جب بھی کوئی سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز مانگی جاتی تو حضور علیہ السلام کے پاس وظاہر نہ ہوتی تو حضور فرماتے کہ بازار میں جاؤ اور میرے نام سے خرید لو خدار، اور جب میرے پاس رقم آئے گی تو میں اسے لوٹا دوں۔ صحابہ نے فرمایا کہ آقا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انکار فرما دیتے۔ حضور نے فرمایا مجھے انکار کرتے حیا آتی ہے، مجھے انکار کرتے حیا آتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جس کو حضور علیہ السلام جانتے ہیں، غیب علم حضور کے پاس ہے، کسی کو چیز نہ عطا کرنی اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، کہ اس کے لیے دینا مناسب نہیں ہے، تو اس کو انکار نہیں فرماتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ انکار نہیں فرمایا، اگر جس نے سوال کیا اس کو دینا اس کے لیے نہیں ٹھیک ہے تو انکار نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ آقا علیہ السلام ایک عربی آیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور وہ حضور نے فرمایا مانگ، سل ما شئت، سل ما شئت، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ ایک عربی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کیا فرمایا سل ما شئت، مانگ کیا مانگتا ہے، اپنی حاجت مانگ۔ اب اپنی حاجت مانگ، اب اپنی حاجت کے بارے میں کہا کہ مجھ سے اپنی حاجت مانگ۔ یہ ماں جو ہے سل سوال ہے، ماں عموم ہے، ماں شئتم، یہ نہیں کہا کہ دنیا یا جو بھی مانگنا ہے مانگ۔ تو اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو حدیث کی جو سند ہے، یہ الحدیث کے یہ جو بانی ہیں عرب کے علماء جو ہے، نجد کے علماء، انہوں نے ایک باقاعدہ سلسلہ صحیح حدیث یہ کتاب نقل کی ہے جس میں سند کو چیک کرنے کا میرٹ رکھا، جس کو اسماء رجال کی بحث کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا حسن ذاتی ہے، حسن غیری، یہ کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی سند کی جو نمبر ہے وہ 313 اس کی سند لکھی ہے، یعنی اس حدیث کا جو میرٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو میرٹ ہے انہوں نے اس حدیث کی صحیح ہونے کا جو نمبر دیا وہ 313 دیا۔ لیکن وہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اہل سنت کی جو حدیثیں جو دلائل ہوتی ہے ہماری، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ضعیف قرار دے دیا جائے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے ضعیف، اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا بلکہ سلسلہ تو صحیح حدیث کی البانی نجد کے علماء، انہوں نے اس صحیح حدیث کو سند کے اعتبار سے 313 اس کو نمبر دیا، اور یہ بتایا کہ یہ اس حدیث کی سند ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتائی کہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو آپ کو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کی فنی حیثیت بھی صحیح ہے، فنی حیثیت بھی صحیح ہے۔ ہم نے نہیں کہا بھئی جو نجد کے علماء جو سعودیہ کے علماء انہوں نے بھی اس کے البانی لکھی، اور ستر النجات اس کے اندر انہوں نے بھی کہا کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، اور 313 نمبر اس کا نمبر لکھا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کچھ مانگ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ اس نے تو کوئی جنت ہی مانگ لی ہے کہ حضور سے مانگا جا رہا ہے۔ اب وہ بھی تھا، لیکن اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اونٹ مل گیا، سال کچھ اور مانگ۔ پھر اس نے فرمایا کہ مجھے زادے راہ بھی چاہیے، یعنی اونٹوں پر سوار سمیت چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ بھی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمہارے سے، پھر حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے
وہ بڑھیا بہت سکی تھی تم سے، تو وہ بڑھیا بہت سمجھدار تھی اس سے اچھی. اب وہ کیا فرمایا کہ وہ بڑھیا جو تھی، جب موسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی تھی تو اس وقت نجات جب دینے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ باہر آگے سمندر کے پاس گئے تو آگے گھوڑے، آگے دو روایتیں ہیں کہ وہ رستہ بول گئے، آگے رستہ بول گئے کہ اب وہ کہاں کے پیچھے جائے تو فرعون ہے اور فرعون کے سپاہی ہے، پہرہ دار ہے، آگے رستہ بول گئے. تو اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے، مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا رستے میں ایک دربار ہے، رستے میں آپ نے جانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے یوسف علیہ السلام کو نکالنا ہے اور یوسف علیہ السلام کی تربت مبارک نکال کے ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. اب جب ساتھ لے کر گئے تو اب انہوں نے کہا کہ اب اس کا کس کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ ہم سے کہتے ہیں مزار کدھر ہے، فرمایا یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے. تو ہم نے فرمایا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، فرمایا ہاں ایک پرانی بڑھیا ہے جو یوسف علیہ السلام کی دور کی ہے، اسے پتا ہوگا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جب تشریف فرما ہوئے تو فرمایا بتا بڑھیا کہ یوسف علیہ السلام کا قبر کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گی لیکن ایک شرط پہ بتاؤں گی. فرمایا کیا؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے جنت بھی دے اور جنت میں اپنا ساتھی بھی، جنت بھی اور آپ کا ساتھی بھی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھئی جنت کا تو ٹھیک ہے، میں جنت کا تو سے وعدہ کر لیتا ہوں، لیکن بات تو نے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پروس اور نبیوں کی جنت تو بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، جنت کے درجے ہے، اور تو نبی کی پروس کی جنت کی دعا آرزو اس نے فرمائش کی ہے تو کوئی کچھ اور مانگ لے. تو جب یہ بات مکالمہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا موسیٰ تو فرما دے، تو فرما دے، تیری شان میں کیا کمی آنی، دے عطا تو میں نہیں کرنا. اب اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ میں نے تجھے جنت بھی دی اور تجھے اپنا ساتھی بھی بنایا جنت میں. اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی اور قبر سے پھر یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا اور نکال کر پھر وہ ساتھ لے گئے. اب سوال یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، ہم کلام ہوتے وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ بھئی جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھئی ساتھ قبر کو یوسف علیہ السلام کی قبر کو بھی کوئی ساتھ لے کر آنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو بتا سکتا ہے کہ بھئی جگہ کہاں ہے، کس جگہ پہ مدفن ہے، لیکن جگہ نہیں بتائی. ہم کلام ہوئے، ہم کلام ہونے کے بعد جگہ نہیں بتائی، لیکن کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے کہ رب نے بتانا تھا کہ نبیوں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو بڑھیا کو بھی جنت میں اپنا ساتھی بنا لے. یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وہ چاہے تو اپنے امتی اپنی بڑھیا کو بھی جنت کا ساتھی بنا دیا اور جنت میں اپنا ساتھی عطا فرما دیا. تو یہ تھے الان پھر. اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں تو تھا کہ اس نے جنت مانگی، لیکن جنت اس نے نہیں مانگی بلکہ اس نے یہ مانگا. تو حضور نے فرمایا تم سے تو سمجھدار وہ بڑھیا تھی کہ جس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو پتہ نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھے اپنی سنگت جنت میں نہ عطا فرمائیں. تو یہ معاملات ہیں. تو اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ خود فرمایا کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا، اور وہ بڑھیا وہ زیادہ سمجھدار تھی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی جنت اور جنت میں بھی اپنا ساتھی سنگت عطا کی، خواہش اور طلب کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عطا بھی فرمائی. اب جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نبی کچھ نہیں دے سکتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی قبر کو لے، ساتھ یوسف علیہ السلام کی قبر سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرم ملا تو رب تبارک و تعالیٰ پتہ بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں بتایا. لیکن فرمایا کہ اس لیے کہ اس بڑھیا کو جنت اپنا ساتھی بنانا یہ مقصود تھا، اور یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مختار بنایا ہے، طاقت دی ہے. اور آپ اگر کسی کو ایم این اے بنائے تو آپ این این اے بنائیں، اور ایم این اے کو کوئی طاقت نہ دے تو کس چیز کا ایم این اے؟ تو رب نے اپنا نبی بنایا، نبیوں کو اگر طاقت نہیں دی تو پھر نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا، اور نائب کا مطلب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. وہ کچھ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا کہ جو سا مرضی آپ لے آئیں، ڈاکٹر لے آئیں، مردہ زندہ نہیں کر سکتا. مردے خانوں کے اندر کتنی باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ چلو ان پر بھی سرچ کرے اور مردوں کو زندہ کرے؟ مردے نہیں زندہ کر سکتا، چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے، لیکن نہیں کر سکتا. بھئی یہ کام ہی نبیوں کا ہے، نبی کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا مردوں کو زندہ کرنا. اور یہ حدیث پاک تھی. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم.